وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورع وبہ طبقت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. حالات آپ کے سامنے، ہمارے پاس دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وعجل فرج. پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھیں محمد. اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں، اس عنوان سے ہونے والی ہماری چوتھی کڑی ہے. اور ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج. ہم نے اسلام کو جو قبول کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں گھرانوں میں، مسلمان گھرانے میں یا مومنین کے گھرانے میں. فضل پروردگار ہے، یہ بھی بہت بڑا فضل ہے. لیکن اس کے ساتھ آزمائش کو سامنے رکھ کر کے بلند ہونا بہت ضروری ہے، لازمی ہے. یہی بحث ہو رہی ہے. جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، 29 چیپٹر ہے. اس کی پہلی 3 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. 29 صورتوں سے پہلے 30 بار ایک سورہ میں 2 حروف مقطعات آئے ہیں. اس طرح سے 30 بار حروف مقطعات ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. اس کی تعبیر یا تعویل سوائے اہل بیت کے کوئی جانتا نہیں ہے، اور نہ جاننے سے ہمیں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہے، اور ہم کو جو جاننا ہے وہ قرآن ہے انشاءاللہ.
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کیا یہ خیال کرتا ہے، اسیس کرتا ہے کہ جیسے اس نے کہا میں ایمان لایا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کو ہم امتحان لیں گے. آیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اور نہ صرف تم پر سے امتحان لیں گے بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے، تمہارے آبا و اجداد سے بھی اس طرح سے امتحان لیتے رہے ہیں. اور لینے کا مقصد فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. یہ بحث ہے، اور بحث ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ انسان کے اندر دو قوتیں موجود ہیں، ایک پازیٹیو قوت ہے، ایک نیگیٹیو قوت ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح سے سمجھیے کہ انسان زمینی ہے، اسی لیے چونکہ زمینی ہے، نطفہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، کسون العظام ہے، فخلقن آخر ہے. یہ اس کے تدریجی 6 اسٹیجز ہیں. چونکہ نطفہ ہے، زمین سے ہے، زمین سے ویجیٹیرین بنا، ویجیٹیرین سے پھر اس میں نطفہ بنا، نطفے سے پھر اس میں کیمیکل چینجز آئے، مضغہ، علقہ، فکون، یہ بڑھتا چلا گیا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے ہی پیٹ میں آیا ماں کے شکم میں، اب وہ چلنے لگا، وہ چلتا ہے. یہ سسٹم ہے ذات پروردگار، یہ چیز اس کے پاس موجود ہے. وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اب اس کو ہم نے ایک نئی چیز عنایت فرمائی. یہ تو میٹرلسٹک پروسیس ہے، یہ مادی پروسیس ہے، یہ تو ہے، لیکن ایک چیز اور ہم نے ڈالی. اس ڈالنے کے بعد کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ کچھ ایسی چیز ہیں جو یہ میٹر سے زیادہ ہٹ کر ہے، مادے سے زیادہ ہٹ کر ہے. وہ کون سی چیز ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر مادی رہا تو زمین ہی میں رہے گا، وہ جو زمین ہی میں رہا تو انسانی اقدار کو حاصل نہیں کر سکے گا. انسانی اقدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ زمین سے ٹیک آف کرنا ہے، زمین سے اڑنا ہے، زمین سے بلند ہونا ہے. وہ راہیں کون سی ہیں یہ بحث ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے ان آزمائشوں سے جو مسلسل چل رہی ہیں. اور یہ بات خدا نے کہہ دیا، بالکل صاف کہہ دیا ہے، یہ دنیا سختی اور کوشش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو امتحان گاہ میں آرام کا خیال نہ کرے. جو اگر ایگزام دے رہا ہے، ٹیسٹ دے رہا ہے، تو خیال نہ کرے مجھے کہاں بھائی، گھر کہاں، یہ دار کہاں. ٹھیک ہے، در وغیرہ ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن یہ گول نہیں ہونا چاہیے. اس کا گول کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا ہدف کچھ اور ہے. اسی لیے کل میں نے یہاں تک آپ کو عرض کیا کہ نماز ہماری ہر روز اگر بلندیوں تک نہیں لے جا رہی ہے تو ہماری نماز نہیں. عصر کی نماز میں دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. پروردگارہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں. کس سے پناہ مانگتے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب شیطان کے برابر کون آ گیا؟ خود میرا نفس آ گیا. یعنی اعوذ باللہ، پروردگار اعوذ بک من نفس لا تشبع، میرے ہی نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں. جس طرح سے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اسی طرح سے میرے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ یہ سیر ہی نہیں ہوتی، نیور سیٹسفائیڈ، کبھی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے اس کو. تو سیر نہیں ہونے والا وہ انسان نہیں ہے. جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنے والا انسان ہے. جس حالت میں اس حالت کو سامنے رکھ کر شکر ادا کرے وہ انسان ہے. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع. پروردگار ایسے قلب سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کی طرح جو ڈرتا ہی نہیں ہے، خشوع ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں ماشاء اللہ، چرانے میں ماشاء اللہ، دھوکہ دینے میں ماشاء اللہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، رشوت بھی لے رہا ہے اور اوپر گھر پہ لکھ دیتا ہے ماشاء اللہ. ارے بھائی رشوت کے گھر میں ماشاء اللہ کہاں سے آ گیا؟ اگر تم نے یہ لوٹا ہے تو لوٹنے کے بعد یہ ماشاء اللہ کیا آ گیا؟ تمہارا ماشاء اللہ نہیں ہے، ماشاء الشیطان ہے. اس ماشاء الشیطان کو ماشاء اللہ سے بدلنے کے لیے ایک جہاد ہے، ایک اسٹرگل ہے، وہ اسٹرگل کرنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع.
ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، فائدہ نہ دے۔ علم ہے فائدہ نہ دے، کیسا علم ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد سورہ جاسیہ 43 سورہ قرآن کا، اس کی 23ویں آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس کو نہیں دیکھا؟ اللہ ایک دیر مثال دے رہا ہے انسانوں کو، ساتھ ہیں میرے ساتھ، بہت غور کیجئے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا ایسے انسان کو جس نے خواہشات کو خدا بنایا؟ اتخذ الہہ ہوا، اپنے خواہشات کو خدا بنایا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ ہو آر یو؟ تم کون ہو؟ کیا سمجھتے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اور تمہارا پروفیشن نہیں ہے، تم انٹر ہوتے کیوں ہو؟ توجہ بھائی دیکھیے، بہت اچھی طرح سے مثال کو سمجھیے۔ ENT یعنی اسپیشلسٹ ہے آئیز اینڈ تھروٹس اینڈ ایئرس، وہ اس کے پاس جا کر کے ہارٹ پرابلم لے جائیں گے تو کہے گا نہیں بھی میرا ایریا نہیں ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ۔ اگر کرمنل لائر کے پاس کارپوریٹ پرابلم لے کر کے جائیں گے تو وہ کہے گا میں کرمنل لائر ہوں، میں کارپوریٹ لائر نہیں ہوں، اس کے پاس جاؤ۔ کم از کم دنیا کے پروفیشن تو اتنے امین ہیں جو نہیں معلوم ہے کہتے ہیں میرا ایریا نہیں ہے۔ دین ایسا ہے کہ سب کہتے ہیں معلوم ہے۔ یہ کیسی کہاں کی بدبختی ہے بھائی، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو مجتہد کو نہیں مانتا وہ لاجک کو نہیں مانتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وہ منطق کو نہیں مانتا، اسی لیے قرآن یہ کہتا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا، اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کے علم کے بعد بھی گمراہ کر دیا، جاہل کو نہیں۔ بڑے علامہ ہیں جی، آپ علامہ کائے کے ہیں؟ خطابت کے علامہ ہوں گے، علم کے نہیں، تو آپ کی خطابت کے اندر محدود رہیے۔ فقہ کی بات آئی ہے تو جب معلوم نہیں ہے تو مت بولیے، ہسٹری کی بات آتی ہے تو معلوم نہیں ہے تو مت بولیے۔ جب بولنے لگتے ہیں تو خطا ہوتی ہے، جب خطا ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، جب فساد ہوتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی سورہ جاسیہ کی 23ویں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ علم کے بعد بھی، عالم ہونے کے بعد بھی وہ گمراہ کن ہے۔ اس لیے کہ کیوں؟ میرا ایریا نہیں، میرا ایک محدود ایریا، اس ایریا میں جب تک بات کرتا رہوں گا کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اگر میں میڈیسن سے متعلق بات کروں گا، میڈیسن میں بھی کئی فیکلٹیز ہیں، ان فیکلٹیز پہ انٹر ہوں گا تو غلطی کروں گا، میرا ایریا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے لاء میں اگر ایک ایریا میں کام کر رہے ہیں، دوسرے ایریا میں اگر آپ نے بولنا شروع کیا تو آپ غلطی کریں گے۔ پروفیشنلزم، توجہ، تخصص 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 کا خیال رکھیے۔ تخصص جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا یہ پرابلم رہیں گے۔ آج جتنے بھی پرابلم ہمارے کمیونٹی میں، انسانی معاشرے میں ہو رہے ہیں، ایک فیکلٹی والے دوسرے فیکلٹی سے متعلق بول دیتے ہیں جو ان کا تخصص نہیں ہے۔ ممبر پہ تو ذکر اہل بیت کرو، اتر جاؤ، فقہی زبان مت بولو، اس لیے کہ تمہارا تخصص نہیں ہے۔ 60 70 سال کتاب میں دھسنے کے بعد، قرآن میں اترنے کے بعد ایک زبان سے فتویٰ دیتے ہیں، ایک زبان سے ایک جملہ 60 سال کے بعد ایک لفظ کہتے ہیں۔ تم 60 منٹ میں ہزاروں لفظ کہہ دیتے ہو۔ سلام پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد آج کیوں ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں سے جس کو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا ہے، کہاں سے پرابلم ہے بتا رہا ہوں۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ جو امتحان ہے اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ چونکہ جو سامنے امتحان ہے فیل ہوئے ہیں تو انسان کے اندر جنگ جاری ہے۔ ایک مثبت قوتوں کی جنگ ہے، ایک منفی قوتوں کی جنگ ہے۔ انسان کے اندر ایک بیٹل فیلڈ ہے، پورا انسان جنگ کر رہا ہے، اندر جنگ ہو رہی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا باہر کی جنگ سے پہلے
بھائی باہر کے دشمن سے لڑنے سے پہلے اندر کے دشمن سے لڑو. اگر اندر کے دشمن سے لڑ چکے تب میدان جنگ میں جاؤ. اس لیے کہ اندر کی جنگ میں لڑنے والا اگر کامیاب نہیں ہوا میدان جنگ میں جب جائے گا تو وہ ہمیشہ اس چکر میں رہے گا کہ مال غنیمت ملا کہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت اچھی طرح سے جاہدو حدیث جاہدو اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم. میرے ساتھ رہیے, یہ سب ہوتی رہتی میرے ساتھ رہتے ہو. جلدی کریے کام, آپ کر چلے جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جاہدو جہاد کرو. کس سے؟ اہواءکم قبل ان تجاہدون باعدائکم. جہاد کرو, جنگ کرو, فائٹ کرو اپنے نفس سے, خواہشات سے, قبل اس کے کہ دشمن سے فائٹ کرو. یعنی دشمن سے جانے سے پہلے اندر کے دشمن پر کامیاب ہو. اگر جب اندر کے دشمن پہ کامیاب ہو تو باہر کا دشمن تھوک دے گا بھی تو چڑو گے نہیں, اس کو چھوڑ کر کے مہلت دو گے. کہے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اتنے خطرناک موقع پر, ایسے خطرناک موقع پر یا علی آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ بھی جائنٹ دشمن, اتنا خطرناک دشمن, اور جس کے دشمن کے چرچے ہیں اس کو چھوڑ دیا آپ نے. مولانا فرمایا جنگ کر رہا تھا اللہ کے لیے, جہاد اللہ کے لیے, اور اس نے جب گستاخی تو مجھے غصہ آیا. جب غصہ آیا تو غصے کی حالت میں ذبح نہیں کرنا چاہ رہا تھا, پہلے غصے کو میں ٹھنڈا کیا پھر ذبح کیا. اللہ نے جب اخلاص کا یہ عالم دیکھا, سرکار کی زبان سے ایک جملہ نکالا, ساری عبادتیں ایک طرف علی کی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین. آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. یونائٹڈ فرنٹ ہے, یونائٹڈ فرنٹ, سب کفار بھی, مشرکین بھی, یہودی بھی, مسیحی بھی, سب مل گئے تھے اسلام کو کرش کرنے کے لیے. یہ سب پورے کفار کا نمائندہ سامنے آیا تھا, اس کے مقابل میں جانے والا کفار کے مقابل میں آنے والا, سب یونائٹڈ فرنٹ کے مقابل میں آنے والا وہ کون ہے؟ توجہ, یونائٹڈ فرنٹ کے سامنے یہ علی جاتا ہے, یہ علی والے جاتے ہیں. پڑھیے محمد والے محمد. سسٹم ہے, اس سسٹم کو سمجھیں. یہ ہمارا اسٹرگل کیا ہونا چاہیے, ہمارا چیلنج کہ یہاں سے جائیے مجلس میں, ٹھیک ہے, واہ واہ سبحان اللہ نعرے, سب خوش ہو گئے, لیکن خوش ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں. آئی ایم سوری. یہ ٹھیک ہے, محبت علی میں یہ خوبصورتی ہے, یہ جیسے ولائے علی کا بات ہوتی ہے جیسے شبنم پھولوں پہ گر جاتا ہے, چہرے کھل جاتے ہیں, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن علی کیسے خوش ہوتا ہے یہ دیکھ. یہ چیلنج ہے کہ میرا مولا کیسے خوش ہوتا ہے. آیا میرے پٹاخوں سے خوش ہوتا ہے یا یتیم پروری سے خوش ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فرجم. اچھی طرح ساتھ رہے میرے نوجوان, خصوصاً نئی نسلیں اسلام کو انڈرسٹینڈ کر کے لذت انجوائے اور اس لذت کو حاصل کریں. اللہم ازقنی حلاوت ذکرک.
پروردگارہ تیرے ذکر کی حلاوت مٹھاس عطا کر۔ عبادتوں کی مٹھاس ہونا چاہیے، لذت ہونا چاہیے۔ یہ لذت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، دعا ہے مولا امیر المومنین کی۔ میں نے 20 سال پہلے دبئی میں پورا رمضان پڑھا ہے دعائے صباح پر۔ دعائے صباح مولا امیر المومنین کی قیامت کی دعا ہے میرے نزدیک بہت، میرے والد بھی بہت اس کے قائل تھے، میں نے بھی چھوٹی سی شرح لکھی ہے، آن لائن موجود ہے، جس کو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر کسی کو، بہت سے لوگ آج کل پریشان رہتے ہیں، چکر چلی ہوئی ایک دنیا میں چکر چلی ہوئی ہے، اور ایک بزنس کھلا ہوا ہے عاملوں کا۔ وہ بزنس یہ ہے کہ آپ کو پریشان کرے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ سب شارٹ کٹ ہیں، کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو میرے گناہ کر رہا ہے، یاد رکھ لیجئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی خرابی نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو میرے گناہ، اگر میں پریشان ہوں آج تو دیکھو میں نے کیا کیا ہے جو یہ گناہ ہوا۔ مسئلہ آسان نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہرن شکار کے منہ میں چلا گیا تو ایسے نہیں ہوا، ہرن نے تسبیح پروردگار میں کمی کی تو ہضم کرنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کائنات تسبیح کر رہی ہے، اس تسبیح میں کوئی چوں چرا نہیں ہے، کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے حیوان بھی تسبیح کر رہے ہیں، اسی طرح سے پرند بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور تسبیح اللہ کی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان کا این الہدہد، کہاں ہے ہدہد؟ ام کنت من الغائبین، میں پوری سب کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، چرند پر میری حکومت، پرند پر میری حکومت، سب کی حکومت۔ یہ پرند کہاں گیا؟ تو حضرت سلیمان ایک چھوٹے سے پرند کو بھی بھلاتے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی، ایک چھوٹا سا پرند نہیں ہے تو پوچھتے ہیں این ہے ہدہد کا، ام کنت من الغائبین۔ پھر دور سے آواز آئی، سرکار میں تو آپ کی خدمت میں ہوں، لیکن گیا تھا ذرا سا آپ کے لیے اچھا پیام لایا۔ یمن میں ایک ملکہ سبا ہے جس کی بڑی حکومت ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پرند بھی مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ افسوس ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بہت بڑا تخت ہے، اس کی بڑی حکومت ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ اگر ہدایت ہو جائے تو ممکن ہے سچے راستے پر آ جائے۔ حضرت سلیمان نے خط لکھا، صرف ایک لائن کا خط لکھا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہی ہدہد لے کر کے گیا۔ تو حکومت جب اللہ والوں کی آتی ہے، چرند و پرند بھی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دعائیں صباح زبردست قیامت۔ اور جو لوگ ڈرتے ہیں ہو سکتا ہے جادو کر رہا ہو، یہ دعا پڑھیے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ 2 فرشتے آپ دن بھر حفاظت کریں گے۔ نماز صبح کے بعد، صبح کو اٹھنا سیکھیے، چیلنج کو قبول کیجئے۔ نماز شب کے لیے 2-4 رکعت پہلے پڑھیے، اٹھیے اور دیکھیے 40 دن کے بعد دیکھیے آپ میں وہ کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے آپ کے اپنے اسٹرگل سے ہے، چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے، اس منزل پہ آپ آ جائیں گے کہ آپ کو کوئی چیز بال آپ کے پریشان نہیں کرے گی۔ اس دعا کے آخر میں سجدے میں دعا ہے، توجہ، الہی قلبی محجوبون، پروردگار یہ وجود میں پردے بہت ہیں، کتنے پردے ہیں، جہالت کے پردے، عصبیت کے پردے، میرے پردے، تیرے پردے، کون شہید ہوا، کون اپنا کوئی مومن ڈاکٹر، کون فلاں سید، ارے فلاں سید ہو، ایک شہید ہو جائے پورا پاکستان آ جائے، پورے مومنین کالا لباس پہن کے باہر آ جائیں، کوئی اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، وہ جو ہے فلاں کی جگہ کے ہیں، وہ فلاں جگہ کے ہیں، جب تک ٹوٹے ہوئے رہو گے کامیاب نہیں ہوگے۔
جب تک ابھی حال ہی میں شہید ہوا، ڈاکٹر ہوا، سارے مومنین کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کالا لباس پہنے پہنچ جاتے، نہ احتجاج کی ضرورت تھی نہ کچھ. اگر پورا کراچی آ جاتا لرز جاتی دنیا کہ کیا ہو گیا. تو آپ کو توڑ کے کامیاب ہے، اسلام جوڑ کے کامیاب کرنا ہے. آپ جڑ جائیں، سب سے مل جائیں، کوشش کریں، یہ بھائی چارگی کو پیدا کریں. الہی قلبی محجوبن، یہ قلب جو ہے میرا وجود جو ہے حجاب میں ہے، صرف ایک ہی کہہ سکتا ہے لو کشف الغطاء لم مزدت یقینا. اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن میں ہوں الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب. میری عقل مغلوب ہو گئی ہے، میرے خواہشات غالب ہو گئے ہیں. و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر، عبادت بہت کم ہے، گناہ بہت زیادہ. اہل بیت جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری زبان بولتے ہیں، وہ ہماری زبان، وہ گنہگار نہیں ہوتے. ظلمت نفسی، کیا علی بول رہا ہے نا، عورتوں کو سکھا رہا ہے کیا، ظلمت نفسی، میں نے گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، بولو اقرار کرو. ظلمت نفسی، یہاں پر قلبی محجوب، نفسی معیوب، عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل، میری عبادت بہت کم ہے. و معصیتی کثیر، اس میں کون سے گناہ؟ واللسانی مقر بالذنوب، یہ زبان بھی کتنی خطرناک ہے، ڈٹی ہوئی ہے گناہ کرنے. مقر بالذنوب، اعضائے بدن میں، جسم انسانی کے جو اعضاء ہیں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا کوئی عضو ہے وہ زبان. زبان سے 40 گنا. کتنے گنا؟ 40 گنا زبان سے. پہلا سب سے بڑا گناہ دل کو توڑ دینا، کسی کو ہرٹ کرنا. اللہ اکبر، ساتھ رہیں، ڈونٹ لوز می. لسانی مقرم بالذنوب، میری زبان مقر ہے، کانسٹنٹ، مسلسل. مولانا گھر میں برکت ہی نہیں ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. جب سے یہ بہو آئی ہیں منحوس قدم، بیماریاں بڑھ گئیں، اچھی خاصی جاب چلی گئی. کیا کی؟ حرمت المومن کالکعبہ، مومن کی حرمت، سینکٹیٹی کعبے جیسی ہے. اور حرمت المومن افضل من کعبہ، مومن کی حرمت، سینکٹیٹی کعبے سے افضل ہے. کعبہ ٹوٹنے کے بعد بن سکتا ہے، مومن کا دل توڑ کے بنا سکتے ہیں. گھر میں سے صبح سے جب سے بہو آئے ٹونٹنگ کرتے ہیں، پھر امید کرتے ہو کہ برکتیں آئیں گی. کہاں کی بات کر رہے ہو؟ گھر میں ایک انسان کڑ رہا ہے، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یا یہ کہ الٹا یہ بھی ہو سکتا ہے، جب سے بہو آئی یہ ٹونٹنگ کر رہی ہیں ساس کی طرف یا کہ ننند کی طرف، پھر اس گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ جس ماحول میں لسانی مقرم بالذنوب، ذنوب کا سب سے بڑا درجہ جو ہے انسان کی قدر، انسان کو انسان سمجھنا، کبھی زبان سے ایسے جملے نہیں کہنا جس سے دل انسان کا ٹوٹ جائے. اور خصوصاً مومن کا دل ٹوٹ جائے گا تو کوئی بنا نہیں سکتا. افضل من کعبہ، تو سب سے پہلی چیز کون سی دعا دیجئے، کون سی تعویذ؟ پہلی تعویذ سوری، معاف کر دو بھیا. یہ بہترین تعویذ ہے، اس سے بہتر تعویذ نہیں ہو سکتی. مگر انسان کو جری ہونا چاہیے، ایکسپٹ اسلام ایز اے میٹر آف کریج. آسان نہیں ہے، شیر بنو، کوئی بات نہیں. دنیا میں شرمندہ رہ جانے سے بہتر ہے آخرت میں، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کم از کم دنیا میں تو شرمندہ تو نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے معافی چاہا. تو حدیث میں ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے انسان تو اعضائے بدن سے زبان پوچھتی ہے السلام علیکم، سب اعضائے بدن میں وعلیکم السلام، کیف الحال، کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہاؤ آر یو، ہاؤ از یور ڈے. جی زبان پوچھتی ہے پورے اجزائے بدن سے. ہم سمجھ بھی نہیں پاتے یہ کیا چیز ہے، حقیقت ہے.
اس لیے کہ ہر وجود انسان کا اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو زبان پوچھتی ہے کہ کیسے ہوں ابھی سی بیٹے کیا ہے. پورے اعضائے بدن کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو. جنت ہے تو تمہاری وجہ سے، جہنم ہے تو تمہاری وجہ سے. تم خطرناک چیز ہے، عجیب و غریب ہے. جنت بھی ہے تو تمہاری وجہ سے. اگر ہم جنت جائیں گے تو تمہاری زبان اتنی اہم ہے، پورے اجزائے بدن کے پورے اجزاء کو کنٹرول کرتی ہے. اگر زبان اچھی ہو گئی ہاتھ بھی اچھا ہو گیا، پیر بھی اچھے ہو گئے، نگاہیں بھی اچھی ہو گئی. اسی لیے زبان شیریں ملک گیری، زبان کو میٹھی بناؤ پورے ملک کو خریدو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسے چیلنج ہے، کوشش کیجئے. ارے بھائی آئے ہیں مجلس میں مومن رہیے. داخل ہوئے مجلس میں، معلوم ہوا یہاں کے والنٹیئرز کہہ رہے بھیا ذرا سا تمہاری موٹر سائیکل یہاں کرو. ہم سے کہتے ہو ہم کو آرڈر دے رہے ہو ہیں، تم کہاں کے کل کے کون بنایا تم کو والنٹیئر. زبان سنبھالو. وہ بیچارہ خدمت کرنے کا ہے، کوئی پیسہ نہیں دے رہا اس کو. یہ حسین کی محبت ہے جو اس کو کھڑا کی ہے باہر سے. کوئی دے سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن دے سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں دے سکتا. وہ کون ہے؟ محبت فاطمہ زہرا میں وہ کھڑا ہوا ہے. آپ کی مجلسیں سنا رہا ہے ٹھنڈے دل سے کہ تاکہ آپ پرسکون مجلسیں سن سکیں. ان کی قربانیاں آپ سے زیادہ ہیں. آپ سننے کے لیے آئے ہیں، وہ سنانے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ باڈی دو جنگ ہے، دو قوتوں کی جنگ ہے. ایک منفی قوت، ایک مثبت قوت. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید. اقبال بھی خوبصورت کہتا ہے جو کہا. میں تو کہتا ہوں کوئی بھی شعر کو اگر بلند کرنا چاہتے ہیں قرآن سے ملا دیجیے. کیوں بعض اشعار اقبال کے کیوں بلند ہو گئے؟ اس لیے کہ قرآن سے مل گئے، اس لیے کہ قرآن سے عکس کیا گیا. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید. دو قوتیں ہیں انسان میں، ایک موسیٰ کی قوت ہے، ایک فرعون کی قوت ہے. ایک حسین کی قوت ہے، یزید کی قوت ہے. یہ ٹکراؤ ہے موسیٰ کی قوت فوجوں میں، فرعون کی فوجوں میں، اور حسین کی فوجوں میں. موسیٰ کامیاب کیسے ہوئے؟ صرف ایک توحید پر، کوئی اور چیز نہیں. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا صرف توحید پر کامیاب ہو سکتا ہے، کسی اور پہ نہیں. حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹھ جاؤ کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا ھذا جبلون، یہ پہاڑی ہے جو مجھے بچائے گی. حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا. نوجوان بچوں، بعض وقت ماں باپ سے چڑھ کے میرا دوست بچا لے گا، میرا دوست کر لے گا، یہ بچپنے میں. اور ذرا بڑے ہوئے تو میرا کوئی فلاں وہ بچا لے گا، میرا باس بچا لے گا. اور ذرا بڑے ہوئے ٹرکی، اور ذرا کنٹری میں بڑے ہوئے امریکہ بچائے گا. وہی لے جائے، کوئی کمی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. ارے بھائی تم کو مستقل ہو جاؤ مسلمانوں، استقلال پیدا کرو. 59 مسلم کنٹریز، بہترین خدا نے قوت دی ہے، دولت خدا نے دی ہے، مگر عقل ہی نکل جائے تو باقی کیا رہا؟ عقل کل اگر ہے تو علی ہے. علی کے ساتھ رہو گے تو لاجک رہے گی، علی کو چھوڑے گے تو نہ منطق رہے گی نہ طہارت رہے گی. سلام پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں بات کریں گے، ہم نہیں بات کریں گے. وہاں سے خواہش ہو رہی ہے کہ ہمیں بات کرنا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں بات کرنا ہے، تم بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، ہم بات کریں گے نہیں. تم سے کیا نیگوسیشن، تم سے کیا کریں گے؟ جھوٹوں سے کیا بات کریں گے بھائی؟ ہم بات نہیں کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بات، سب سمجھ رہے ہیں آج یہ کر رہے ہیں. نہیں، ریگن سے لے کر کے اب تک بھی سبھی بات کرنے کی ٹرائی کرتے رہے، یہ بات نہیں کر رہے ہیں.
کوشش یہ ہو رہی کہ بات کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تم ہمارے برابر کے نہیں ہو تو بات کیا کریں گے؟ سلام پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ اخباروں میں نے ٹورنٹو اسٹار میں آتا ہے کہ آج پریزیڈنٹ نے 75 جھوٹ بولے۔ جی جھوٹ بولے، جھوٹ نہیں بولتے، مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس۔ جھوٹ کو بھی اچھا صحرا پہ نہ دینا، شوگر کوٹڈ پل، مس کوڈنگ اسٹیٹمنٹ، یعنی یہ نہیں بولتے، یہ تو یہ جرنلزم کہتے ہیں، اس کو جرنلزم کہتے ہیں، ثقافت ہے، ثقافت الفاظوں میں ایسے پڑھتے ہیں، یہ نہیں بولتے کہ جھوٹے ہیں۔ قرآن کا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کو پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیوں امتحان لیتا خدا؟ کیوں آزمائش کرتا ہے؟ تاکہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ کون؟ امتحان کاہے کے لیے؟ سچائی اور جھوٹوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ مباہلہ فضائل کے بعد کی بات ہے، پہلے امتحان کی جگہ ہے۔ فضائل تو بعد کی بات ہے، امتحان کی جگہ کون آئے؟ اس کے گھر والے ہی آئے، بچے ہی آئیں۔ چنانچہ ایک رات پہلے جو اسقف آیا تھا یمن کا، کیتھیڈرل کا، جو سب سے بڑا لیڈر تھا، وہاں کا پوپ تھا، کیتھیڈرل تھا یمن میں، آج جیسے ویٹیکان میں آسٹریلیا میں، اس زمانے میں یمن میں تھا۔ وہ جب آیا تھا ان کا لیڈر، اس نے ایک رات پہلے میٹنگ کی کہ کس طرح سے ہمارا اپروچ ہوگا۔ سب نے کہا اس طرح سے، اس طرح سے۔ نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر رسول اصحاب کے ساتھ آئیں، نعرہ تکبیر، مجمع، سب کچھ، تب ہم مباہلہ کریں گے۔ اگر رسول اصحاب کے ساتھ آئیں تو ہم مباہلہ کریں گے، اگر رسول گھر والوں کے ساتھ آئیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ دوسرے دن دیکھا کہ صرف چھوٹا سا قافلہ ہے، آیت اوپر ہے نیچے تفسیر ہے، آیت اوپر ہے نیچے تعویل ہے، حسن و حسین ہیں، سرکار ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں۔ ارے اب دیکھ کے پہچان گئے، پہلو میں راتوں دن دیکھتے تھے، راتوں دن دیکھتے تھے، ایک نگاہ میں پہچان گئے صادق کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، مجلسوں سے جاؤ، اس طہارت کو لے کے جاؤ کہ ہم آزمائش میں آئے ہیں، آزمائش ہمارا چیلنج ہے، جتنی آزمائش میں ہم کامیابی دیں گے اتنا ہی ہمارا نتیجہ اچھا۔ شب عاشور، اے ہائے ہائے، مزیدار ہیں قصے۔ مولا خیام کے پیچھے گئے، یہ سامنے ٹینٹ ہیں، سامنے کا حصہ فرات ہے، اس کے بعد ان کی فوجیں ہیں ٹینٹوں کے پیچھے، خیام کے پیچھے۔ چاہنے والے بھی کیسے تھے، جانتے تھے کہ ایسی حالت میں امام کو چھوڑ دینا اکیلا۔ مولا کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ قدموں کے چاپوں کی آواز آئی۔ مولا نے کہا کون؟ آنے والے نے کہا مولا خادم ہوں میں، آپ کا خدمت گزار۔ کہا ہلال تم آ گئے پیچھے؟ کہا مولا آپ کو تو اکیلے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آپ تنہا رہ جائیں، یہ ممکن نہیں، ناممکن، ہم جب تک زندہ ہیں آپ تنہا ہو جائیں۔ میں نہیں کر سکتا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا مولا۔ مولا نے کہا اچھا ہلال چلو۔ ہلال ابن نافع ہاتھ تھاما، جملہ کہوں میں، مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لے۔ ہم میں تنہا جانے کی تو قوت نہیں ہے، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے، لے لیجئے ہمارا بھی ہاتھ، دامن میں سہارا دیجئے۔
ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آگے ہاتھ تھاما, آگے بڑھے. 2 پہاڑیوں کے دین میں پیچھے سے چاند جو نکل رہا تھا, تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی. مولا نے کہا ہلال یہ جو فوجیں جمع ہوئی ہیں صرف میرے خون کے پیاسے. تم لوگوں سے کوئی پڑی نہیں ہے, کوئی کسی کا چاہتا نہ, صرف وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ختم کریں, میرے خون سے تعلق ہے, تم لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہلال میں بیعت کو اٹھائے لے رہا ہوں, ان پہاڑیوں کے پیچھے اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ سنو, انشاءاللہ تم کامیاب ہو. قدموں پہ گر گئے کہ مولا جنت میں آنے کے بعد نوجوانہ دیکھیے اب کربلا میں اپنے آپ کو آزمائش کے طور پہ لے جائے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ آج جو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش میں ہوتا. جی نہیں, کاش نہیں, ہو جائیے ساتھ, کردار حاصل کیجئے. قیامت کے دن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. جنت دلہن کی طرح سنواری جائے گی, جنت دلہن کی طرح سنواری جائے گی, اور جنت خواہش کرے گی مومنین آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کچھ مومنین ایسے ہوں گے جنت میں بھی نہیں جائیں گے, جنت گلا کرے گی پروردگار میں ان کے لیے تیار ہوں, یہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کہے گا کہ پوچھ لو انہی سے کہ آتے کیوں نہیں ہیں. جب ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے حسین جہاں ہیں وہاں ہماری جنت. سمجھو عاشور کو ہم کیوں چلے جا رہے ہیں, اربعین کو کیوں جا رہے ہیں, پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ ارے بھئی وہاں کھانے کو نہیں ہے, پہننا ہے, اتنی تکلیف اٹھانی ہے. کہنا نا ہمیں کچھ جنت وہاں ہے, وہاں جنت ہے, مولا کے قدموں پہ رہنا ہی جنت ہے. بلال نے کہا مولا آپ کے پاس رہنا ہی جنت ہے. یہ وہ مومنین ہوں گے جو حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے, مولا کے پاس رہیں گے, مولا کے پاس رہنا ہی جنت سمجھیں گے. اسی لیے مولا نے دعا کمیل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے, پروردگارہ فرقت بینی و بین اولیائک. جہنم یہ نہیں ہے کہ میں جہنم میں چلے جاؤں, جہنم یہ ہے کہ میں اولیاء کے ساتھ ہٹ جاؤں. علی کے ساتھ نہ رہوں جہنم ہے, حسنین کے ساتھ نہ رہوں جہنم ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا نماز کو کھڑے ہوئے, جیالو سامنے کھڑے رہے, ادھر سے تیر آ رہے تھے. ہماری نماز یہی ہے کہ مولا کی حفاظت ہو. کبھی ہاتھ دیتے تھے, کبھی یہ ہاتھ دیا, آخر میں دیکھا ایک تیر ایسا آ رہا ہے جو ڈائریکٹ مولا کے سینے میں جائے گا, اپنا سینہ دے دیا, ڈھیر ہو کے گرے. سلام, ابھی سلام پھیر رہے تھے, مولا سراہنے کے سعید رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. سعید نے کہا مولا وفایت, میں نے وفاداری دکھا دی. مولا نے کہا سعید تم مجھ سے پہلے جنت چلے گئے. تم مجھ سے پہلے چلے گئے سعید, تم آگے بڑھ گئے سعید. مولا حسین یہ ہے دین. عزیزان گرامی کتنے چاہنے والے ہیں, مختصر صحیح ان کو مولا نے یاد کیا. کیسے یاد کیا؟ آخری خطبہ, آخری رخصت کے بعد, این مسلم. آنا مسلم ابن عقیل, آنا حانی ابن عروہ. اے میرے چاہنے والا کہاں ہو, اب اکیلا ہو گیا. کٹے ہوئے القوم سے آواز آ رہی تھی, مولا موت نے مجبور کر دیا ہے, ورنہ آپ کی خدمت کے لیے ہم تھے. صلی اللہ علیہ
وعلى الأرواح التي علت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم ونفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے زبان کے گناہوں سے بچا دے. پروردگار ہماری زبان چلے تو تیری مرضی کے مطابق چلے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. پروردگار ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام میں جگہ عنایت فرما. خدایا پروردگارہ جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین